حضرت شیخ شبلی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، تو ان کا ایک خاص مرید تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حج کر کے جب واپس آیا اور حضرت شیخ شبلی کو ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا تو نے قربانی کی ہے؟ تو وہ مرید کہنے لگا ہاں میں نے قربانی کی ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی نے پوچھا کہ کیا جب تو نے قربانی کے جانور کو ذبح کیا تھا تو اس وقت اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کیا تھا؟ اپنے نفس کو، اپنی میں کو، اپنی ضد کو، اپنے تکبر کو، اپنی ہٹ درمی کو، اپنی خود غرضی کو اور اپنے تکبر کو ذبح کیا تھا؟ تو وہ مرید کہنے لگا نہیں، میں نے تو صرف جانور ذبح کیا تھا۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے قربانی کی ہی نہیں ہے، پھر تو نے قربانی نہیں کی، تو نے صرف جانور ذبح کیا ہے اور اپنے نفس امارہ کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو تو نے اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو دوستو اصل قربانی یہ ہے کہ انسان جانور کو بھی ذبح کرے اور قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ انسان اپنے نفس امارہ کو، اپنی انا کو، اپنی ہٹ درمی کو، اپنی میں کو اور اپنی خود غرضی کو بھی ذبح کرے، تب جا کر انسان قربانی کی اصل حقیقت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا اور میں اور تکبر اسی طرح موجود ہے تو پھر صرف آپ نے جانور کو ذبح کیا ہے، ختم ہو جائے گی، پھر آپ قربانی کی حقیقت کو حاصل کر سکیں۔ تو قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی وہ عادات، وہ عادتیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہیں، انہیں ذبح کرنے کا نام حقیقی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی کرنے کا موقع ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ ملتا ہے۔ آپ سارا دن کام کاج میں مشغول رہے، شام کو تھکے ہارے گھر واپس آئے، جو ہی بستر پہ لیٹے تو گہری نیند آ گئی، آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے اور گہری اور میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور ادھر سے بیماری اور تکلیف کی وجہ سے ماں کے یا باپ کی تڑپنے کی آواز آئی، آپ گہری نیند سو رہے ہیں، آپ کے کانوں میں ماں یا باپ کی بیماری کی وجہ سے چیخ کی آواز آئی، اب موقع ہے اپنی نیند کی گردن پہ چھری رکھنے کا، اب موقع ہے اپنی نیند کی قربانی دینے کا، اب موقع ہے کہ نیند کو قربان کرو اور جاؤ اور ماں باپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے حقیقی قربانی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما رکھی، آپ کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار بڑا نادار ہے،
بڑا غریب ہے اور وہ بیمار بھی ہے، اور اس میرے فلاں غریب رشتہ دار، فلاں غریب پڑوسی کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار غریب ہے اور میری مدد کا مستحق ہے، اب وقت ہے اپنی دولت کی گردن پہ چھری رکھنے کا، اب وقت ہے اپنی دولت کی قربانی دینے کا۔ اور پھر یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ میں نے کسی غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی کی مدد کر کے بہت بڑا تیر مار لیا ہے یا بہت بڑا کمال کر دیا ہے اور میں نے اس پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے، نہیں، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس رب کا شکر ادا کروں جس رب نے مجھے مانگنے والا نہیں، غریبوں کی خدمت کرنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ نیت پھر دل میں ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جتنی دیر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اتنی دیر رب اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ چندہ کر رب اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ دولت کی قربانی کا وقت ہے۔ مسجد کے چندے والے حضرات آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ دل کھول کر مسجد کی مدد فرمائیں۔ تو زندگی کا ہر موقع قربانی کا موقع ہوتا ہے، اور جو قربانی کا ڈکشنری میننگ ہے، جسے کہتے ہیں لغوی معنی، آپ اگر ڈکشنری کو اٹھائیں تو قربانی کے بہت سارے معنی ہیں۔ قربانی کا جو عرفی معنی ہے وہ یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حلال جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کا عرفی معنی ہے۔ اور قربانی کا ایک معنی ہے ایثار کرنا۔ ایثار کرنا کہ ایک چیز آپ کو خود ضرورت ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہی چیز جو آپ کو ضرورت ہے آپ کے کسی دوست، عزیز اور رشتہ دار کو بھی ضرورت ہے، پر آپ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے پاس موجود ضرورت کی چیز کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں قربانی دینا۔ یہ ہے قربانی کرنا۔ اور قربانی کا ایک تیسرا معنی جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فائدے کو قربان کر کے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اپنے فائدے کو پس پش ڈال دینا اور کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ ہوتا ہے قربانی دینا، یہ ہے ایثار کرنا، اسے کہتے ہیں قربانی۔ آپ کا کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ کی اور اس کی ناراضگی چل رہی، حتیٰ کہ آپس میں عید ملنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اتنی ناراضگی ہو گئی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کسی طریقے سے صلح کروں یا وہ میرے ساتھ صلح کرے، اور عید کا دن ہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے عزیز رشتہ دار جو مجھ سے ناراض ہے اسے ملنے کے لیے جاؤں، اور پھر اندر سے نفس امارہ پکارتا ہے کہ ارے نادان تو کیا کر رہا ہے، تو اتنا بڑا چودھری ہے، اتنا بڑا راجا ہے، مہاراجا ہے، تیرے پاس اتنی دولت ہے،
اور تو کسی عزیز اور رشتہ دار کے سامنے جھکے گا، اسے ملنے کے لیے اس کے گھر جائے گا؟ یہ نفس امارہ کی پکار ہوتی ہے کہ تو اتنا بڑا ہے، تو کسی کو ملنے کے لیے کیوں جائے؟ جسے تجھ سے ملنا ہے خود تیرے پاس آئے۔ اب یہ موقع ہے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی گردن پہ چھری رکھنے کا، اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی خود غرضی کو قربان کرنے کا، اور سیدھا اپنے عزیز رشتہ دار کے گھر جا کر اسے عید ملنے کا۔ اور پھر نیت یہ ہونی چاہیے، بعض لوگ جھگڑے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ تھا، وہ غلط تھا، تو معافی اس سے مانگنی چاہیے، میں کیوں مانگوں؟ مجھے ملنے کے لیے اسے آنا چاہیے، میں کیوں جاؤں؟ لیکن جو کسی عزیز اور رشتہ دار جو ناراض ہے، اسے راضی کرنے کے لیے خود قدم اٹھاتا ہے، اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آقا نے فرمایا جو کسی جھگڑے اور کسی معاملے میں حق پہ تھا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جو دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، آقا نے فرمایا میں اپنے اس غلام سے جنت کے محل کا وعدہ فرماتا ہوں۔ تو یہ سمجھتا ہے میں جھگڑے پہ حق پہ تھا، میں غلطی پہ نہیں تھا، غلطی پہ دوسرا تھا، لیکن پھر بھی جھگڑا ختم کرتا ہے اور پھر بھی عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں اپنے اس امتی کے ساتھ جنت کے محل کا وعدہ فرماتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق ٹوٹنے نہیں دیتا، رشتہ داریاں ختم نہیں ہونے دیتا، جو تعلق قائم رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہونے دیتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والے کا رزق ہمیشہ وافر رہتا ہے، ہمیشہ کثرت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو قائم رکھنا اور حق پر ہوتے ہوئے بھی گردن جھکا کر اپنے ناراض رشتہ داروں کو پھر سے راضی کرنا، یہ بھی قربانی کرنا ہے۔ عید کے دن آپ نے جانور ذبح کیا، آپ کے پاس گوشت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے فلاں پڑوسی نے قربانی نہیں کی، میرے فلاں رشتہ دار نے غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کی، اور اس کی حیثیت بھی اتنی ہے کہ سال بھر میں شاید پیٹ بھر کر اس نے گوشت بھی نہ کھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی توفیق دی ہے، آپ کے پاس گوشت بھی، اور اب یہ گوشت اس غریب رشتہ دار کے گھر میں پہنچانا ہے، اس غریب پڑوسی کے گھر میں پہنچانا ہے۔ جب آپ گوشت لے کر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر نفس امارہ اندر سے پکارتا ہے ارے کیا کر رہا ہے، تو خود اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود تو خود گوشت دینے کے لیے غریب کے گھر جائے گا؟ یہ تو تیرے مقام کی توہین ہے، تیرے سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی توہین ہے۔ یہ ہے نفس امارہ کی پکار۔ اب موقع ہے اپنی ضد، اپنی انا اور اپنے تکبر کی گردن پہ چھری رکھنے کا اور اپنے تکبر کو قربان کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کبھی یہ سوچیں کہ جن لوگوں کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی، ان لوگوں کے گھر میں جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو اس گھر کے بچے بھاگتے ہوئے دروازے پہ جاتے ہیں کہ شاید کوئی گوشت دینے والا آ گیا ہے۔ جن گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ان گھروں میں عید کے دن عید کا سما نہیں ہوتا، اس گھر کے بچے عید کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار نے قربانی کی ہے، شاید اس گھر سے میرے لیے گوشت آ جائے، میرے فلاں عزیز نے قربانی کی ہے، شاید اس گھر سے میرے لیے گوشت آ جائے۔ اور جب سارا دن گزر جاتا ہے اور گوشت نہیں آتا
تو ان بچوں کی امیدوں پر جو پانی بیت جاتا ہے اور جو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، پھر اس کا حال کیا ہوتا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی سوچئے، جب آپ خود گوشت دینے کے لیے کسی غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اندر سے بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی دیکھتا ہے، جب آپ اسے گوشت کی تھیلی پکڑاتے ہیں، ذرا تصور کیجئے پھر وہ بچہ اپنے دل سے آپ کو کتنی دعائیں دیتا ہے، آپ کے لیے اس گھر کے بچوں کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو آج موقع ہے غریب رشتہ داروں کے بچوں کی دعائیں لینے کا، آج موقع ہے غریب پڑوسیوں کے بچوں کی دعائیں لینے کا۔ اور یاد رکھیے، جو دعا دل سے نکلتی ہے پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور میرے محبت کرنے والے لوگوں، آج کے دن میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، صرف جانور ذبح نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عادات بھی ذبح کرنی ہیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ نفس امارہ کو بھی ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا، تکبر اور ضد کو بھی ذبح کرنا ہے۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نیند کو چھوڑ کر والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی پہ غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کا آپ بیوی پہ اظہار نہیں کرتے، یہ بھی قربانی کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اور اپنی دولت سے اپنے غریب رشتہ داروں کا، غریب پڑوسیوں کا گھر پالتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا، آپ اس پہ غصہ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں، غصہ اتارنے کی طاقت کے باوجود آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ قربانی کا گوشت اٹھا کر کسی عزیز غریب رشتہ دار کے گھر میں خود گوشت دینے کے لیے جانا، یہ بھی قربانی کرنا ہے۔ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے پر آپ اسے عید ملنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس سے حق پر ہوتے ہوئے معذرت کرتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان جانور کو بھی ذبح کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حسد، بغض، تکبر، ان کو بھی ذبح کرے اور اپنے دل کو صاف کرے تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اور قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نیند کو چھوڑ کر والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی پہ غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کا آپ بیوی پہ اظہار نہیں کرتے، یہ بھی قربانی کرنا۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اور اپنی دولت سے اپنے غریب رشتہ داروں کا، غریب پڑوسیوں کا گھر پالتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا، آپ اس پہ غصہ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں، غصہ اتارنے کی طاقت کے باوجود آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ قربانی کا گوشت اٹھا کر کسی عزیز غریب رشتہ دار کے گھر میں خود گوشت دینے کے لیے جانا، یہ بھی قربانی کرنا ہے۔ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے پر آپ اسے عید ملنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس سے حق پر ہوتے ہوئے معذرت کرتے ہیں، یہ بھی قربانی کرنا۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان جانور کو بھی ذبح کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حسد، بغض، تکبر، ان کو بھی ذبح کرے اور اپنے دل کو صاف کرے تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔